کیسے مسلمان ہیں یار، کیسے کیسے دھوکے ہیں، کیسے کیسے فراڈ ہو رہے ہیں. دکان پہ لکھا ہوتا ہے خالص اتنے کا، ملاوٹ والا اتنے کا. اب ملاوٹ کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے تو علامہ اقبال مرحوم فرماتے نا، فرمایا شور ہے کہ ہو گئی دنیا سے مسلمان نابود. ہم کہتے ہیں ہمیں مار پڑ رہی ہے، تو مار تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پڑ رہی ہے. شور ہے کہ ہو گئی دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یہ کیسے مسلمان ہیں یہود و نصارا بھی نے دیکھ کے شرما جاتے ہیں؟ مسلمانی اس چیز کا نام ہے. اللہ فرماتے ہیں میرا کمال تو دیکھیے، 3 منفی چیزوں میں سے میرا کمال تو دیکھیے، میں نے بالکل خالص دودھ کی نہر جاری کر دی. رنگت میں بھی کوئی فرق، شاید ذائقے میں فرق ہو نہیں. اللہ فرماتے سائغ للشاربین، پینے والوں کو بڑا مزہ دیتا ہے. خالص پیو تو مزہ آتا ہے نا. تو یہ اللہ کا کمال ہے کہ نہیں ہے؟ اگر محبت کا معیار کمال ہے تو سب سے با کمال کون ہے؟ اللہ. اگر محبت کا معیار احسان ہے تو ہمارا سب سے بڑا محسن کون ہے؟ کتنے احسانات بغیر اللہ سے مانگنے کے اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج پہنایا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کا جوڑا پہنایا. یہ کس کا کرم ہے؟ مالک کا کرم تو دیکھیے، اتنے احسانات کیے. وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگ جاؤ، شمار کرنے لگ جاؤ تو تم شمار. اللہ فرماتے ہیں یہ میری نعمتیں، نظر غور کرو ان کے اندر. جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے. ایک کتا بھی تیرا وفادار ہے، تو رب کا وفادار نہیں ہے. اللہ. لیبیا کے جنگلات میں ایک اللہ اللہ کرنے والا، ایک دن کا کھانا اللہ نے بطور امتحان کے بند کر دیا کہ میں دیکھتا ہوں یہ ادھر سے اللہ اللہ کرتا ہے یا ادھر سے کرتا ہے. کھانا بند ہو گیا، لوگوں کے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے. بھوکا ہوں، سوالی ہوں، مجھے کھانا دیا جائے. ایک گھر والے بڑے سخی تھے، 3 روٹیاں دے دی. لو بھائی کھاؤ، مزے کرو. روٹیاں لے کے جا رہا تھا، ایک کتا پیچھے ہو گیا. اس نے وہ ایک روٹی کتے کے سامنے پھینک دی. وہ روٹی کھا کے دم ہلاتا پھر پیچھے ہو گیا. اس نے دوسری روٹی بھی پھینک دی، پھر وہ دم ہلاتا اس کے پیچھے ہو گیا. اس نے کہا ارے بے شرم بے حیا، میری ساری روٹیاں کھا گیا، میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ اللہ نے کتے کو قوت گویائی دی. وہ کتا بولنے لگا میں بے حیا بے شرم میں نہیں ہوں، بے حیا بے شرم تو ہے. آج تک بغیر سبب کے اللہ تجھے کھانا دیتا رہا، ایک دن کا کھانا تجھے نہ ملا، تو نے لوگوں کا رخ کر دیا. میں تو اپنے مالک کی چوکھٹ پہ مہینہ پڑا رہتا ہوں، کھانا نہ ملے تب بھی سر نہیں اٹھاتا. جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے. چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، ارے سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. ساری کائنات تیرے لیے، تو کس کے لیے؟ تو اس کا مرید بنا ہوا ہے. پیٹ کیسے پلے گا؟ نہیں، اس کا مرید نہ بن، تو رب کا تابعدار بن جا. اللہ فرماتے تو میرا بن جا، کائنات کا ذرہ ذرہ تیری غلامی کرے گا. کائنات کا ذرہ ذرہ. اگر محبت کا معیار احسان ہے تو سب سے بڑا محسن کون؟ جس نے ہمیں آخر الزمان پیغمبر کی امت میں پیدا کیا. یہ کس کا کرم ہوا؟ جس امت کے لیے پہلے انبیاء بھی آرزو کرتے تھے کاش ہم اس آخر الزمان پیغمبر کی امت میں پیدا کیے جاتے. خیر الامم کا لقب ملا اس امت کو ملا. یہ کس کا کرم ہوا؟ اگر محبت کا معیار احسان ہے تو سب سے بڑا محسن کون؟ اگر محبت کا معیار قرابت ہے، چوتھی چیز، اگر یہ سبب ہے نا محبت کا کہ جی یہ میرے علاقے کا بندہ ہے، یہ میرا قریبی رشتہ دار ہے، میری قوم اور برادری کا ہے. اگر قرابت معیار ہے محبت کا تو سب سے قریب ترین رشتہ ہمارا کس کے ساتھ ہے؟ باقی تو سارے رشتے ختم ہو جائیں گے. اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. مرنے سے پہلے تو سارے رشتے ہوتے ہیں،
لیکن جب یوں ہی روح نکل جاتی ہے تو سارے رشتے. آج تک کوئی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ قبر میں نہیں گیا, کوئی شاگرد اپنے استاد کے ساتھ قبر میں. کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے, کتنا پیار کا رشتہ ہوتا ہے. آج تک کوئی دوست اپنے دوست کے ساتھ, جس کی دوستی کے لیے ہم نے رات کو نماز تراویح بھی رمضان کی چھوڑ دی, ہم نے عشاء کی نماز بھی چھوڑ دی کہ دوست کا فون آیا, ادھر آؤ انڈیا کے کنجروں کی نئی فلم لے کے آیا ہوں, میری ڈیڈی میں آ جاؤ. باپ کی خدمت بھی چھوڑ دی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت کے لوگوں, تم پہ ایسا وقت بھی آنے والا ہے, برا صدیقہ و جفا باہو, بیٹا یار کی یاری پوری کرے گا, باپ سے جفا کرے گا. بوڑھا باپ خدمت کا محتاج ہے, وہ آوازیں دیتا رہے گا, بیٹا باپ کی آواز پہ لبیک نہیں کہے گا. ادھر سے دوست آواز دے گا, دوست کی بات مان لے گا. یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ تو وہ دوست بھی قبر میں ساتھ. قبر میں جانے والا تو تنہا جاتا ہے اور وہ اکیلے جا کر یہ کہتا ہے, ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے, ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے, تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. وہاں تو کام آئے گے, انسان کے اعمال کام آئیں گے. سرکار جو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں, اپنی پیاری بیٹی خاتون جنت سے فرمانے لگے, فاطمہ اے ملی اے ملی اے ملی, عمل کرنا عمل کرنا عمل کرنا, کہیں تیرے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو جائے کہ میں تو سردار دو جہاں کی صاحبزادی ہوں, میں حسنین کی اماں جان ہوں, میں شیر خدا کی بیوی ہوں. فرمایا قبر میں تجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تو ماں کس کی ہے, بیٹی کس کی ہے, بہن کس کی ہے, بیوی کس کی ہے. قبر میں یہ پوچھا جائے گا تو عمل کون سا کر کے آئی ہے. بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی, دری راہ فلاں ابن فلاں چیز نیز, اس راہ کے اندر فلاں ابن فلاں کی کوئی حیثیت نہیں. اس راستے میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو انسان کے کیے ہوئے اعمال کام آئیں گے. ممبت بھی عملو لم یسر بھی نسب, جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکے گا. میرے بھائیوں, اگر قرابت یہ محبت کا معیار ہے تو ہمارا قریب رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ آپ کسی کو آواز دیں, وہ شاید آپ کی آواز پہ لبیک نہ کہے, لیکن ایک گناہگار 100 سال کا بوڑھا اپنی زبان سے یا رب کہہ کے پکارتا ہے, ادھر سے آواز آتی ہے لبیک عبدی لبیک عبدی. موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں, اللہ جی جب نیک انسان تجھ سے سوال کرے اس کے جواب میں تو کہتا ہے لبیک عبدی, گناہگار سوال کرے اس کے جواب میں تو کیا کہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے کلیم, اس کے جواب میں ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کہتا ہوں لبیک عبدی لبیک عبدی, میرے بندے میں حاضر, میرے بندے میں حاضر, تو مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ فرمایا اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا, ایسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا, پر تو نے بھی دل ازردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بوت کی تجویز, پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے, کوئی بہانہ مل جائے کہ میں اپنے بندے کو معاف کر دوں. رحمت حق بہانہ می جویت, بہانمی جویت. اللہ کو عذاب دینے کا شوق نہیں, وما ربک بظلام للعبید, اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے. اللہ کو معاف کرنے کا شوق ہے. آنسو کا ایک قطرہ بہاؤ, اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا. ربا گناہ بہت زیادہ, آنسو کا ایک قطرہ بہائیں گے 10-20 معاف ہو جائیں گے, اتنے بڑے گناہوں کا کیا ہوگا؟ فرمایا میں تو پہلے معاف کرتا ہی نہیں ہوں, جب معاف کرنے پہ آتا ہوں تو پھر گن گن کے معاف نہیں کرتا, سارے معاف کر دیتا ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ذنوبی کا موجل بحر بل ہی یا اکثر. ہمارے گناہوں کی تو یہ حالت ہے نا, ذنوبی کا موجل بحر بل ہی یا اکثر, کلھا مثل الجبال بل ہی یا اکبر, لیکن عند عفو الکریم اذا عفا کجناح البعوض بل ہی یا اصغر. میرے آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ, بڑے بڑے فلک بوس پہاڑوں سے بھی زیادہ, لیکن بندہ جب عاجزی کے ساتھ رب کے دربار میں آ کر ایک آنسو کا قطرہ ندامت کے ساتھ بہاتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تیرے اتنے بڑے بڑے گناہ میرے سامنے پھر مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو محبت کا معیار اگر قرابت ہے تو قریب رشتہ ہمارا کس کے ساتھ ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. رگ حیات سے بھی زیادہ قریب کون ہے؟ تو میرے بھائیوں, میں نے آپ سے جو بات ابتدا میں تمہیداً عرض کی, میرا مقدمہ آپ کو سمجھ آ گیا تھا نا کہ محبت کے لیے کتنے مصرف ہیں؟ 3. ہم نے محبت کرنی ہے تو کس سے؟ اللہ سے. دوسری چیز حزب الرحمان, اللہ کی پارٹی,
اللہ کی پارٹی، اللہ اکبر اولئک حزب اللہ. صحابہ کو کیا کہا؟ یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی پارٹی ہے. آج بھی جو انہی کے نقشے قدم پہ چلنے والے ہیں، انہی کے پیچھے چلنے والے ہیں، وہ اللہ کی جماعت ہے، وہ اللہ کی پارٹی ہے. یہ ہے حزب اللہ. اور تیسری چیز اعمال رحمان، ہماری محبت ہو اور ہر برے عمل سے نفرت ہو، ہر برے عمل سے نفرت ہو. یہ 3 مصرف ہیں قوت محبت کے. انشاءاللہ قوت غضب پھر انشاءاللہ موقع ملا تو بیان کروں گا. یہ قوت محبت سمجھ میں آ گیا؟ بس مختصر سی بات کر رہا ہوں قوت غضب پہ. قوت غضب کو، غصے والی قوت کو اپنے بھائی کے لیے استعمال کرنا ہے؟ بولو. پڑوسی کے لیے نہیں، اپنے استاد کے لیے، اپنے باپ کے لیے. آج لوگ غلط جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں. غصہ آتا ہے تو باپ پہ نکالتے ہیں، استاد پہ نکالتے ہیں، بیوی پہ نکالتے ہیں. بیوی کے لیے بھی غصہ نہ کیا کرو. یہ بھی میری بات سن لو. ہم تو محبتیں سکھانے آئے ہیں بھائی، نفرتیں سکھانے نہیں آئے. ہمارا دین تو محبتیں سکھاتا ہے. ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا ایک مرید مجھے کہنے لگا، حضرت مجھ پہ بڑا اللہ کا کرم ہے، بڑا اللہ نے مجھے روب دیا ہے، میں جب گھر میں داخل ہوتا ہوں تو بچے بھی بھاگ جاتے ہیں اور بیوی بھی بھاگ جاتی ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ میں تو تجھے انسان سمجھ رہا تھا، آج معلوم ہے تو بھیڑیا ہے. گھر میں داخل ہو، بیوی بھی دوڑ کے آئے کہ میرا سرتاج آ گیا، بچے بھی دوڑ کے آئے کہ ہمارے ابو آ گئے، ہمارے لیے کیا چیز لے کے آئے ہوں. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب گھر میں جاتے ہو خالی ہاتھ نہ جایا کرو، اور اگر جیب اجازت نہیں دے رہی کسی موقع پر تو باہر سے کوئی خوبصورت پتھر ہی شاپر میں ڈال کر گھر لے جایا کرو. بچے پھر بھی مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ کوئی خاص پتھر ہیں کہ جو ہمارے ابو جی لے کے آئے ہیں. کتنا پیار ہے. لوگ کہتے ہیں یہ علماء نفرتیں سکھاتے. یہ علماء کی بیویاں کی اس لیے خوش ہوتی ہیں کہ ان کو ساری باتوں کا علم ہے. یہ ساری باتیں آپ کو بتاتے نہیں ہیں. یہاں تک مسئلہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہو اپنی بیوی کو بھی سلام کیا کرو. ایک صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں میری اکیلی بیوی ہے، کیا اس کو سلام کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کیا تیری بیوی سلامتی کی محتاج نہیں ہے؟ آج سارے وعدہ کرو گھر میں جاتے ہوئے سلام کرو گے انشاءاللہ. میں جہاں جاتا ہوں یہ مسئلہ ضرور بیان کرتا ہوں. مجھے اس نے خاتون نے فون کیا، پتہ نہیں نمبر کہاں سے لیا. میں کہا جی شاہ صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ نے جب یہ مسئلہ بیان کیا اس سے پہلے میرا خاوند جب بھی گھر میں آتا تھا تو سوائے زبان پر گال کے اور کچھ نہیں ہوتا تھا. اب کم از کم اتنا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے سلام کرتا ہے. تو گھر میں داخل ہوتے ہو محبت سے سلام کیا کرو. خاوند بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے جب دیکھتے ہیں تو یہ ایک جائز اور حلال طریقہ، رب بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ جائز اور حلال طریقے سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. یہ ہے ہمارا دین. ہم کہاں نفرتیں بیان کر رہے ہیں؟ ہم تو محبتوں کا پیغام دینے آئے ہیں. نفرت تو لوگوں نے خود اپنے گھروں میں بنائی ہوئی ہے. خاوند علادہ کھانا کھاتا ہے، بیوی علادہ کھانا کھاتی ہے، بچے علادہ کھاتے ہیں. ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. اپنے بچوں کو مایوس نہ کرو، مانوس کرو. نفرتیں نہیں، محبتیں بکھیرو اپنے گھر کے اندر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو. ہمارے انکوں میں جب وہاں خاوند جب غصے میں آتا ہے تو کہتے کتنے ہوتے نہیں دیے تو اگوا کے نے کھوتے دیا پترا. اچھی بات تو نہیں ہے نا. یہ کس طرح کی زبان ہم استعمال کرتے ہیں؟ غیرت مند خاوند وہ ہے کہ بیوی سے سارا گھر جل کے راکھ کا ڈھیر بن جائے تو پھر بھی اسے کچھ نہ کہ خیر ہے کوئی بات نہیں اللہ اور دے دے گا. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں. فرمایا تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو، اچھا سلوک کرنے والا ہو. ذرا یہ محبتیں اپنے گھروں میں بکھیرو پھر دیکھو حالات کیسے ہوتے ہیں. آج ساس اور بہو کی لڑائی ہے. ساس سارا غصہ بہو پہ نکالتی ہے، سارا غصہ اس کا بہو پہ ہوتا ہے. وہی بیٹا جو 10 دن پہلے منظور نظر، آنکھوں کا تارا، جگر کا گوشہ، 10 دن بیچارے کے نہیں گزرتے شادی کے، بس باپ بھی اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور ماں بھی اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے. یہ تو رن مرید ہو گئے. خود ساری زندگی مریدی کرتا رہا، اب بیٹے کو کہہ رہا یہ رن مرید ہو گیا. میرے بھائیو میرا آپ سے ایک سوال ہے، اگر کسی کا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، یہ خوشی کی بات ہے یا خفا ہونے کی بات ہے؟ خوشی کی بات. کیا ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ بیٹے اور بہو کی لڑائی ہو، ہر وقت محاذ جنگ تیار ہو؟
خوش ہو جایا کرو، بیٹے کو داد دو، بیٹا تو اچھا کام کر رہا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے، ہم اس کو اتنا ستاتے ہیں، یا تو بیوی کو طلاق دیتا ہے یا لے کے بھاگ جاتا ہے. اسی طرح ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ کون سی خدمت کر رہے ہیں؟ میری بیٹی سے کوئی لغزش ہو، میں نے کبھی جا کے محلے میں کسی سے کچھ نہیں کہا. صبح اگر وہ دیر سے اٹھے میں نے کبھی کچھ نہیں کہا، کام نہ کرے کبھی کچھ نہیں کہا. میری بہو اگر اس طرح کا کام کرے تو سارا محلہ میں نے سر پہ اٹھایا ہوتا ہے. کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ گھر میں جاؤ، اپنی بہو کو پہلے بلاؤ، سلام کرو، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو، اس کے لیے تحفہ لے جاؤ. بچی تو آپ کی بچی ہے نا. بہو کو بھی اپنی بچی سمجھو. اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں میرے رسول پہ بیٹھا ہوں. یہ محبتیں گھر میں پیدا کرو، محبت ساری گھر کا نظام ٹھیک ہو جائے گا. جہاں جاتے ہیں لوگ آتے ہیں، دعا کریں جی. آج بھی ایک ساتھی کہنے لگے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے جی، بگڑا ہوا ہے، باپ بیٹے کی بات نہیں مان رہا. ہم بھی اپنی اولاد کی نفسیات کو بھی نہیں سمجھتے، بیوی کے سامنے اپنے بچے کو ڈانٹتے ہیں. تو اس طرح نہ کرو، اپنے اندر تبدیلیاں لاؤ. تبدیلی اس کو نہیں کہتے جو آج تبدیلی آ رہی ہے. کپڑے اتارنے کا نام تبدیلی نہیں ہے. میرا جسم میری مرضی، یہ کون سی تبدیلی ہے؟ یہ کوئی تبدیلی ہے؟ تبدیلی تو یہ تھی کہ آمنہ کے لال تشریف فرمائیں. خاتم کی بیٹی مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہو کے آ جاتی ہے، سر پہ چادر نہیں تھی، دوپٹہ نہیں تھا. رحمت للعالمین کی رحمت پہ قربان جاؤں. آپ خود باہر تشریف لے گئے اور اپنی چادر نبوت والی اتار کر خاتم کی بیٹی کے سر پہ ڈال دی. صحابہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت والی پاک چادر ہے، یہ کافر کی بیٹی ہے، یہ تو ناپاک ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ، البنت بنت ولو بنت الکافر، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کافر کی کیوں نہ ہو. اس کو تبدیلی کہتے ہیں. دوپٹے اتار دو تبدیلی ہے، میرا جسم میری مرضی، یہ کون سی تبدیلی ہے؟ اللہ اکبر. پھر اس کو تبدیلی کہتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو پریشان دیکھا تو آپ نے پوچھا بیٹی تو کیا چاہتی ہے؟ فرمایا مجھے میرے گھر میں چھوڑ دیا جائے. آپ نے 2 صحابی ساتھ بھیجے. رب کعبہ کی قسم پورے راستے میں کسی ایک صحابی نے سر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا. یہ حضور کے تربیت یافتہ تھے. اور جب وہ گھر پہنچی، عدی ابن خاتم کا بیٹا استقبال کے لیے دروازے پہ آیا، اور اس نے جب یہ منظر دیکھا کہ میری اکیلی بہن 2 نوجوان ساتھ بیابانوں سے گزر کے آئی ہے، پتہ نہیں کیا بیتی ہوگی، کیا گزری ہوگی، اس کا تو سر چکرا گیا. اس نے سب سے پہلا سوال اپنی بہن سے کیا، کیف وجدت محمد و اصحابہ، میری بہن جی بتانا تو نے محمد اور ان کے ساتھیوں کو کن اخلاق کا مالک پایا. بہن نے جواب دیا، بھائی جان تیری نگاہوں سے مجھے خطرہ ہو سکتا ہے، پر محمد کے صحابہ کی نگاہیں مجھ پہ حرام ہو چکی تھی. او میرے بھائی جان، میرے باپ خاتم کو میرے پردے کا خیال نہیں جتنا کہ محمد الرسول اللہ کو میرے پردے کا خیال تھا. اور آج تبدیلی کے نام سے کہا جا رہا ہے کپڑے اتارو، دوپٹے اتارو. ایسی تبدیلی پہ ہم لعنت بیچتے ہیں. ہم تبدیلی وہ چاہتے ہیں جو آمنہ کا لال لے کے آیا تھا صلی اللہ. تو بات لمبی ہو گئی. قوت غضب کو استعمال کرنے کی بھی 3 مصرف ہیں. کتنے مصرف؟ غصہ کہاں استعمال کرو گے؟ شیطان، حزب الشیطان، اعمال شیطان. ہم نے اپنی محبت قوت غضب کا پورا زور کس پہ لگانا ہے؟ اور شیطان سے یاریاں لگا رہے ہیں، ہم دوستیاں لگا رہے ہیں، دشمن بھی کہتے ہیں اور ساتھ بات بھی اسی کی مانتے ہیں. جس طرح ہمارے نوجوان کہتے ہیں جی ہم انڈیا سے مقابلہ کریں گے، ہمارا دشمن ہے، اور فلمیں انڈیا کی دیکھ رہے ہیں. اب یہ شیطان سے محبت ہے یا دشمنی ہے؟ یہ تو محبت ہو رہی ہے. ہماری قوت غضب استعمال ہو تو کس کے لیے؟ بولو. سارا غصہ کہاں نکالو؟ دوسری چیز جو شیطان کی پارٹی ہے، شیطان کی جو شیطان کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو شیطانی کی طرف کرا دکھاتے ہیں، بدعمالیوں کی طرف لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، یہ شیطان کی پارٹی ہے. ان کے خلاف اپنا غصہ استعمال کرو. ہمارا غصہ وہاں استعمال نہیں ہوتا، ہمارا غصہ علماء کے خلاف استعمال ہوتا ہے. ہم جہاں بیٹھتے ہیں علماء کی غیبت کرتے ہیں. یہ علماء ابھی حضرت کیا بیان فرما رہے تھے، اللہ کی قسم میں تو علماء کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. ایک پہاڑ سے ایک عالم دین کا گزر ہوتا ہے تو وہ پہاڑ بھی دوسرے پہاڑوں میں فخر کر کے کہتا ہے کہ آج مجھ پہ ایک عالم دین کا گزر ہو رہا ہے. میں نے ایک واقعہ پڑھا کتاب کے اندر، ایک صاحب بصیرت شخص اپنا خواب بیان فرماتے ہیں کہ بغداد کے قبرستان میں خواب دیکھتا ہوں. خواب کا واقعہ ہے
کہ ہر قبر والے کو جنت کے 2 جوڑے ملے ہوئے ہیں اور ان کی قبروں میں چراغ اور قندیل روشن ہے. تو میں نے خواب میں ان مردوں سے پوچھا کیا قیامت قائم ہوگی ہے کہ تمہیں جنت کے جوڑے مل گئے؟ تو ان مردوں نے جواب دیا قیامت قائم نہیں ہوئی، اتنی سی بات ہوئی ہے کہ کل یہاں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا ہے. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، آپ نام سنا ہوگا، حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ اشرفیہ کے بانی. ان کے متعلق ہم نے وہاں جامعہ اشرفیہ میں ایک بات سنی کہ انہوں نے فوت ہونے سے پہلے ایک وصیت فرمائی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے میرے لیے کوئی مقبرہ نہیں بنانا، مجھے عام قبرستان میں دفنا دو. تو پوچھا حضرت کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ پتہ نہیں میری ریاستیں، میری مجاہدے قرآن اور حدیث کی خدمت اللہ کے ہاں قبول ہوئی ہے یا کہ نہیں ہوئی. اگر نہ ہوئی تو عام قبرستان میں کوئی اللہ والا ہوگا، اس کی وجہ سے مجھ پہ بھی کرم ہو جائے گا. اور اگر میری محنتیں، میری ریاستیں اور میرے مجاہدے، میری مشقتیں، میرے قرآن اور حدیث کی خدمت اگر اللہ نے قبول کر دی، میری وجہ سے باقی قبرستان والوں پہ آسانی ہو جائے گی. آج بھی دیکھیں آپ کے کراچی کے عام قبرستان میں حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر موجود ہے. میرے بھائیوں، یہ علماء یہ زندہ ہیں تو تب بھی قوم کو فائدہ دے رہے ہیں، اور اگر یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تب بھی ان کا رخصت ہو جانا بھی فائدے سے خالی نہیں کہ جس قبرستان میں جاتے ہیں اللہ کا کرم ہو جاتا ہے. تو علماء کی غیبت نہ کیا کرو، اپنے آپ کو علماء کے بغض سے بچاؤ. اور یاد رکھو جو آدمی کسی عالم دین سے بغض رکھتا ہے اس کی خاندان اور اولاد میں اللہ نیک لوگ صلحاء نہیں پیدا فرماتے، اور جو علماء کی خدمت کرتا ہے، علماء سے محبت کرتا ہے، اس کے خاندان میں اولاد میں اللہ رب النیک صالح متقی پرہیزگار قرآن کے حافظ اور قاری اور عالم اللہ پیدا فرماتے. حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کسی عالم دین سے بغض رکھتا ہے مرنے کے بعد اس کی قبر میں دیکھ لو جا کر کہ اس کا چہرہ قبلے سے پھر جاتا ہے. ہماری ایک کتاب ہے ہدایہ اول، ہدایہ اول کے باول امامت میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے. فرمایا کہ جو کسی متقی عالم دین کے پیچھے نماز پڑھتا ہے گویا کہ اس نے ایک نبی کے پیچھے نماز پڑھی. تو میرے بھائیوں، علماء کا دیدار کرنا، علماء سے محبت کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو ہمارا بغض ہو، دشمنی ہو تو شیطان سے، شیطان کی پارٹی سے، اور ان اعمال سے کہ جن سے شیطان راضی ہوتا ہے، جن سے شیطان راضی ہوتا ہے ان کے خلاف غصہ استعمال کرو. جاؤ نا گھر میں ٹی وی اٹھا کے باہر پھینک دو، یہ شیطانی عمل ہے کہ نہیں ہے؟ گھر پہ ڈش لگا ہوا ہے اٹھا کے پھینک دو اسے. یہاں غصہ استعمال کرو نا. ہم پتہ نہیں کوئی غصہ کدھر استعمال کرتے ہیں. ہمارا سارا غصہ دین کے خلاف استعمال ہوتا ہے. آؤ نیٹ کے خلاف غصہ استعمال کرو، کیبل کے خلاف غصہ استعمال کرو، ان فحاشی اور عریانی جیسے اعمال کے خلاف اپنا غصہ استعمال کرو. جب یہ کام کریں گے تو اللہ رب العزت راضی ہوں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو دین کی باتوں پر عمل کرنے کی، یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے.